أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی دو صفتوں کو بیان فرمایا کہ فرقان حمید، قرآن مجید، فرقان حمید ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ اگر کسی کو قرآن پاک کے اندر کوئی شک نظر آتا ہے تو یہ اس کی دماغ کی خرابی ہے، اسے اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید فرقان حمید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ ویسے تو سارے انسان اور جنات کے لیے ہدایت ہے، لیکن کامل فائدہ انہیں ملے گا جن کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہو اور تقوی ہو۔ اب اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت متقین کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو ترغیب دیا جا رہا ہے اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک پرہیزگار اور محبوب بندوں کے صفات ہیں ان صفات کو اپنا لو۔ تو اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 5 صفتوں کو بیان فرمایا۔ پہلی صفت متقین کی الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان لغت کے اندر تصدیق اور تسلیم کو کہا جاتا ہے، اور شریعت کے اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے جو چیز اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، نبی کے اعتماد اور بھروسے پر دل سے اسے سچا جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ایمان لغت کے اندر تصدیق کو کہا جاتا ہے، تسلیم کو کہا جاتا ہے، اور شریعت کے اصطلاح میں جو چیز اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، نبی کے اعتماد اور بھروسے پر دل سے اسے سچا جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے، اور ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ بالغیب، غیب سے کیا مراد ہے؟ جو چیزیں ہماری نظروں سے غیب ہے، یعنی حواس ظاہرہ اور عقل ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی نے خبر دی، ہم نے اللہ کے نبی کے خبر پر یقین رکھتے ہوئے ان چیزوں کو مان لیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اللہ اپنے ذات اور صفات میں یکتا ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے کتابیں اترتی ہوئی نہیں دیکھی، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنات کو نہیں دیکھا، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، مگر نبی نے بتلایا ہے، ہم نبی کے قول اور فرمان پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان یقین رکھتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، جو چیزیں نہیں دیکھی ان پر اعتماد، یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یؤتون الصلاۃ اللہ نے نہیں فرمایا،
بلکہ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے کہ بندہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، نماز اور عبادت کو بوجھ نہ سمجھے کہ 5 منٹ کے لیے مسجد آیا اور فوراً جان چھڑا کر بھاگ گیا اور چلا گیا، اس کو تو بوجھ کہتے، ایک سر پر بوجھ ہے، بس وہ بوجھ اتار دیا، جان چھڑا اور جلدی چلے جاؤ۔ نماز سے انسان جان نہیں چھڑاتا جو مسلمان ہوتا ہے، بلکہ نماز پر اپنی جان چھڑاتا ہے اللہ کی پکڑ سے۔ تو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا دھیان بھی ہو، فرائض کا بھی علم ہو، واجبات کا بھی علم ہو، سنن اور مستحبات کا بھی علم ہو، مفسدات کا بھی بندے کو علم ہو کہ کون سی چیزوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے اقامت الصلاۃ۔ اور صفت احسان کے ساتھ نماز ہو۔ حدیث جبرائیل کے اندر ہے، جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل کے اندر آئے تو بہت سارے سوالات کیے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرنی ہے، نماز ایسی پڑھنی ہے گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر مقام یعنی ایمان اتنا نہیں بنا تو اتنا تو بنا ہوا ہونا چاہیے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صفت احسان کے ساتھ نماز پڑھنے کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ متقین کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کنجوس اور بخیل نہیں ہوتے، بلکہ راہ خدا کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور انفاق سے مراد انفاق عام ہے، چاہے صدقہ واجبہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا صدقہ فطر ہو، یا صدقہ نافلہ، تمام انفاق کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ذکر فرمایا، ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اقامت الصلاۃ کو ذکر فرمایا، کیونکہ نماز یہ بدن عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر فرمایا۔ اب اگلی آیت کے اندر مزید 2 صفتیں بیان فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ تھے جو پہلے مشرک تھے اور پھر ایمان قبول کیا، دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو پہلے یہودی یا نصرانی تھے اور پھر ایمان قبول کیا۔ تو پہلے جو 3 صفتیں بیان ہوئی ان حضرات کی جو پہلے شرک کے اندر مبتلا تھے اور پھر نبی کی دعوت کو قبول کر کے ایمان کو سینے سے لگایا، اور اگلی آیت کے اندر جو 2 صفتیں آ رہی ہے یہ ان حضرات کی ہے عبداللہ بن سلام وغیرہ کی جو پہلے یہودی تھے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ والذین یؤمنون، متقی وہ لوگ ہیں، یؤمنون وہ یقین رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس وحی کے ساتھ، ما موصولہ اور اس کا صلہ وحی ہے، یا اس کا صلہ کتاب اللہ قرآن پاک ہے، اس کتاب کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ تو اجمال کے ساتھ تمام کتابوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کتاب یا آسمانی صحیفے کا بندہ انکار کر لے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم ایمان اور یقین عقیدہ یہ رکھیں کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نازل کی ہے ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ بعد میں یہودیت اور نصرانی علماء نے جو رد و بدل کیا ہے وہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات کتابوں کے اندر نازل کی ہے
ہم ان سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک آنے کے بعد وہ تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہے۔ اور پانچویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پچھلے دن کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے محشر میدان میں پیش ہونا ہے۔ اب یہ 5 صفتیں اللہ رب العزت نے متقین کی بیان فرمائی، اور اگلے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نتیجہ بیان فرما رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ یہاں پر علی لے کر آئے، اور علی استعلاء کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو صحابہ سے اتنا پیار تھا، گویا کہ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے سواری بنایا، اور علی لے کر آ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہدایت ان کی سواری بن چکی ہے، اور یہ ہدایت پر سوار ہو چکے ہیں، یعنی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ چکے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی صفتوں والے لوگ مفلحون، کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر انہیں نور ہدایت ملا، اور آخرت کے اندر انہیں جنت ملے گا، اور یہی کامل کامیابی ہے۔ تو متقین مؤمنین کی صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کامرانی چاہتے ہو، اطمینان، سکون، عزت اور راحت چاہتے ہو، ان صفتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ۔ بندہ صفتوں سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جو بندہ اچھی صفات کو اپناتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ صفات اپنانے کی اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون جو یقین رکھتے ہیں بالغیب بندے کی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا، ينفقون خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بما اس کتاب کے ساتھ انزل الیک جو اتاری گئی آپ کی طرف، وما اور ان کتابوں کے ساتھ انزل جو اتاری گئی من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور پچھلے دن کے ساتھ ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، ان صفتوں والے لوگ، علی ھدی من ربہم ہدایت پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ پورے کامیاب ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ۔